السلام علیکم۔ میں ایک گھریلو خاتون تھی اور میرے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی کی عمر 10 سال کی تھی اور باقی بچے چھوٹے تھے۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں ہر آئے دن شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور ان دنوں بھی گئے ہوئے تھے۔ جس گھر میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے وہ کافی بڑا تھا اور نیا بنا ہوا تھا، اور ملتان کے جس علاقے میں تھا اس کی آبادی اتنی نہیں تھی۔ کوئی گھر تھے اور نہ ہی اس گھر میں بجلی تھی۔ دیا جلا کر گزارا کرتے تھے۔ دن تو گزر جاتا تھا لیکن رات گزارنی مشکل ہو جاتی تھی۔ ساری رات قرآنی آیات پڑھتے ہوئے گزر جاتی۔ صبح کی اذان جیسے ہی ہوتی میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ شکر ہے صبح ہو گئی ہے۔ میں اٹھ کر نماز پڑھتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور بچوں کو اٹھاتی اور ان کی اسکول کی تیاری میں لگ جاتی، اور ان کا اسکول اب کافی دور ہو گیا تھا گھر بدلنے کی وجہ سے۔ بچے اسکول چلے گئے اور گھر پر میں اکیلی تھی، تو آج ہمارے سامنے والے گھر سے ایک عورت آ گئی۔ اس کو میں نے بٹھایا اور چائے بنائی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اسی دوران اس نے مجھے ایک بات ایسی کہی کہ جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو مجھے کچھ راتوں سے وہم لگ رہا تھا وہ حقیقت ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنے گھر میں کبھی نوجوان سفید سوٹ والے کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے اور نہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ جب یہ گھر نہیں بنا تھا تب وہ ادھر ہی نظر آتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ دل ہی دل میں بہت ڈر گئی تھی۔ خیر وہ تو چلی گئی لیکن مجھے خوف کے اندھیرے میں چھوڑ گئی۔ رات ہوئی تو پھر میرے ساتھ وہی کچھ ہونے لگا۔ بچے سو گئے تھے اور میں چاہتے ہوئے بھی نہیں سو سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ کبھی میرے پاؤں کھینچتا تھا تو کبھی بال، اور کسی وقت تو ایسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا تھا کہ میں خوف سے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ بچوں کو یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں مزید پریشان ہوتی رہی۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ جیسے میری بیٹی واش روم کے لیے اٹھی ہے اور کمرے کی کنڈی کھولنے لگی ہے، تو میں بولی رکو، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کی عادت تھی وہ اکثر رات کو اٹھ کر اکیلی واش روم چلی جاتی تھی۔ تو جیسے ہی وہ باہر گئی میں فوراً اٹھی، ماچس جلا کر روشنی میں دیکھا تو اندر سے ویسے ہی کنڈی لگی ہوئی تھی جیسے لگائی تھی، اور میری بیٹی تو سو رہی تھی بلکہ میرے سارے بچے سوئے ہوئے تھے۔ لیکن اس رات میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہے۔ صبح اٹھی، نماز پڑھی اور کاموں میں مصروف ہو گئی، اور آج دن کا پتہ نہیں چلا اور رات ہو گئی۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی اور سو گئی۔ رات کا کچھ پہر گزرا تو کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ یہ میرے لیے زیادہ خوف کر دینے والی بات تھی۔ میں اندر سے بولی تم کیسے جن ہو جو دروازہ بجا رہے ہو؟ جن تو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے علاوہ کوئی بھی رکاوٹ پار کر سکتے ہیں۔ بعد میں میرے ذہن میں آیا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آیا تھا اور اس نے دروازہ بجایا تھا۔ پھر میں نے ایک پانی کا پیالہ لیا، اس پر سورہ بقرہ پڑھی، 4 کل پڑھے، آیت الکرسی پڑھی اور پانی دم کر لیا اور پانی کو سارے گھر میں چھڑک دیا اور اس کمرے میں بھی جس میں سوتے تھے۔ آج رات اتنی سی آواز آئی تھی کہ جیسے کوئی سامان اکٹھا کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہ نہیں آیا۔